سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 27واں درس ہے۔ ہفتے والے دن جو آیت کریمہ درس قرآن میں ہوئی اس کا ترجمہ دوہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو دہرانے سے پہلے اس کا گراؤنڈ سمجھا دوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے یہ فرمان عالی شان ہے حشر کے میدان میں۔ حشر کا میدان ہے، نیکوکاروں کو جنتیوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اب جب نیکوکار جنت میں جا رہے ہیں تو کافر ان کے ساتھ چپکے ہوئے چپکے جنت میں گھسنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ نے حشر کے میدان میں کافروں کو روک دیا اور فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں، آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں، الگ ہٹ جاؤ۔ چپکے گھس رہے ہو مومن کے بغل میں، الگ ہٹ جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، یہ مجرموں کو خطاب ہے، یہ کافروں کو خطاب ہے۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ اللہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے اولاد آدم، کیا تم سے میں نے وعدہ نہیں لیا تھا؟ تو یہاں بنی آدم سے مراد کافر ہیں۔ بنی آدم میں تو مومن بھی آتے ہیں لیکن یہ خطاب کافروں سے۔ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے اولاد آدم اللہ تعبد الشیطان، کے شیطان کو نہ پوجنا؟ تو اب چیخنے چلانے کا کیا فائدہ؟ کیا میں نے وعدہ نہیں لیا تھا؟ نبیوں نے سمجھایا، نبیوں کے صحابہ نے سمجھایا، نبیوں کے امتیوں نے سمجھایا، حواریین نے سمجھایا کہ شیطان کی پوجا مت کرو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سب تو بتایا نبیوں نے، علماء ربانی جن نے سب تو بتا دیا، تو پھر تم نے شیطان کی پوجا کی، یعنی شیطان کے بتائے ہوئے بتوں کی، یا شیطان جس طرف تمہیں لگا دیا کہ سورج کی پوجا کرو، چاند کی پوجا کرو، ستاروں کی پوجا کرو یا بتوں کی پوجا کرو، تم اسی طرف چل دیے۔ اللہ نے فرمایا اب چیخنے چلانے کا کیا فائدہ، اب شور مچانے کا کیا فائدہ؟ حشر کے میدان میں اللہ تعبد الشیطان، کے شیطان کو نہ پوجنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب بتا دیا تھا، سب بتا دیا تھا اے مجرموں، تمہیں دنیا میں سب بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پوجا نہ کرنا، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری نہ کرنا۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، اس کی فرما برداری نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر میں نے آپ کو اس پر بتایا تھا ہفتے والے دن کہ شیطان آدم اور اولاد آدم کا دشمن کب بنا؟ کہ جب اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب سجدے میں گر گئے۔ سب سے پہلا فرشتہ جو سجدے میں گیا وہ جبریل امین تھے، دوسرا فرشتہ جو سجدے میں گیا وہ حضرت میکائیل تھے، تیسرا حضرت اسرافیل، چوتھا حضرت اسرائیل، اور تمام ملائکہ مقربین سب فرشتے میں گئے۔ جس نے سجدہ نہ کیا وہ کون تھا؟ شیطان ابلیس، اکڑ گیا، نہ کیا۔ اللہ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی قرآن مجید میں بیان فرما دی، استکبر، اس نے تکبر کیا، اس نے تکبر کیا، سجدہ نہ کیا، اپنے کبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان نے سجدہ اس لیے نہ کیا کہ شیطان نے یہ بات پیش کی کہ مجھے زیب نہیں دیتا، لم اکل لاسجد لبشر، کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ یہ میں نے ہفتے والے دن آپ کو بتایا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو مردود کر کر نکال دیا، بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا، دھتکارا ہوا ہو کے نکال دیا گیا۔ اب یہاں پر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، نہیں کیا تو شیطان ابلیس نے نہیں کیا، مردود ہوا۔
تو سب سے پہلے جو نبی کا بے ادب ہے، سب سے پہلے جو نبی کا بے ادب ہے وہ شیطان ابلیس ہوا۔ شیطان ابلیس نے اس قدر بے ادبی کی کہ اللہ کا حکم نہ مانا۔ اللہ نے حکم دیا تھا نا، اسجدوا لآدم، سب سجدہ کرو آدم کو، اللہ کا حکم نہ مانا۔ یہی اللہ نے 8ویں پارے میں فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روک لیا حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا، میرے حکم دینے کے بعد بھی تو نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں مٹی کو سجدہ کروں۔ یہاں پر میں نے آپ سے جو بات ہفتے والے دن بیان کی تھی وہ میں بشریت پر کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا انی خالق لبشر، فرشتوں سے فرمایا کہ میں بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ اللہ نے بھی بشر کہا، جب شیطان نے بشر کہہ دیا تو اللہ نے مردود کر دیا۔ تو اللہ کا بشر فرمانا اور ہے، اور شیطان نے بشر کہا کچھ اور نیت سے۔ تو جو بشر کہے اچھی نیت رکھ کے تو یہ تو جائز، لیکن اگر کوئی بشر کہے بری نیت سے تو یہ ناجائز ہو جاتا ہے، یہ بارگاہ الہی سے مردود ہو جاتا ہے۔ اب ایک لطیف نقطہ بتا دوں، لطیف نقطہ تفسیر کبیر میں ہے کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو آدم علیہ السلام مثل سمت تھے۔ جس طرح مومن کامل مسلمان کعبے کی سمت سجدہ کرتا ہے، جس طرح ہم کعبے کی سمت سجدہ کرتے ہیں نا، ہمارا منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، تو ہم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم سجدہ کرتے کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ لیکن ہمارا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہمارا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ وہ چار دیواری کو سجدہ نہیں کرتے ہم، جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، اسے سجدہ نہیں کرتے، وہ تو ہمارے لیے سمت ہے، قبلہ ہے ہمارا۔ تو کعبہ ہمارا سمت ہے، ہم اس سمت میں سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو آدم علیہ السلام کا جسد اطہر جو مٹی کا پتلا تھا وہ سمت تھا، فرشتوں کے لیے وہ سمت تھا۔ دراصل فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ نور مصطفیٰ کو کیا ہے جو ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے انہوں نے، بڑا لطیف نقطہ، اور انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ جو سجدہ کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے جسد اطہر کو کیا ہے، لیکن جسد اطہر بطور سمت کے تھا فرشتوں کے سامنے، جیسے ہمارے سامنے کعبہ ہوتا ہے۔ جو سجدہ تعظیمی تھی وہ دراصل نور مصطفیٰ کی تعظیم تھی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا، وہ چمک رہا تھا۔ وہ یہ لطیف نور کو جب فرشتوں نے دیکھا تو سجدے میں چلے گئے، اور جس لطیف نور کو شیطان ابلیس نے نہ دیکھا وہ اکڑ کے منہ پھیر لیا۔ اور کتنی دیر تک اکڑا رہا یہ بھی بتا دوں۔ ایک روایت کے مطابق سجدے کا حکم ہوا زوال کے ٹائم، عصر تک یہ سجدے میں رہے فرشتے، اور شیطان مردود پیٹ پھیر کے اکڑا رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے 100 سال تک فرشتے سجدے میں گرے رہے، اور شیطان مردود پیٹ پھیر کے اکڑا رہا۔ جب 100 سال کے بعد فرشتوں نے سر اٹھایا اور شیطان ابلیس کو دیکھا تو اس کی شکل مسخ ہو رہی ہے، خنزیر سے بدل رہی ہے، خنزیر سے بدل رہی ہے۔ جب اللہ کا غضب دیکھا ابلیس پر تو پھر فرشتے سجدے میں چلے گا، اور 500 سال سجدہ کیا، 500 سال سجدے میں گرے رہے۔ اتنا طویل سجدہ کیا ہے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا، پہلے دیکھیں کتنی پیاری بات، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، یہی کہتے ہیں نا، الا اللہ مگر اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کو نہ پوجنا۔
شیطان کو نہ پوجنا تو مولا پھر پوجے کسے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، مجھے پوجو۔ ہو گیا لا الہ، پہلے لا الہ، اللہ کے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ معبود ہے۔ تو یہی بات ہو گئی، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کو نہ پوجنا تو مولا کسے پوجیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، مجھے پوجو۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی، مجھے پوجو، اس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ بنی آدم یعنی اولاد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد، میں اور آپ، یہ سارا جہان، یہ سب عزت بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ تو اے عالی شان مرتبے والے، اے اعلی شان رکھنے والے بنی آدم، تجھے یہی لائق ہے کہ تو اس شان والے کی عبادت کر جو عالی شان ہے۔ تو خود عالی شان ہے تو تو عالی شان کی عبادت کر، جو اعلیٰ مرتبے والا ہے تجھے زیب دیتا ہے کہ تو صرف اسی عالی شان کی عبادت کر، کیونکہ تو خود شان والا ہے۔ تو کائے کو ان بتوں کی چکر میں اور کائے کو تو سورج اور چاند کے چکر میں پڑ گیا ہے؟ تو اسی شان والے کی عبادت کر کہ جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، وہی غفور ہے، وہی رحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اب یہ شیطان کی بات ہو رہی۔ اللہ نے فرمایا بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، جبلن جبال سے، جیسے پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے تو ایسی مراد لے لیں، ایک ازدحام کو بہکا دیا، شیطان نے ایک بہت بڑی خلقت کو بہکا دیا۔ تو اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں، حضرت دہاق فرماتے ہیں کہ جبلن کے معنی ہے امت عظیمہ، ایک بڑی امت کو بہکا دیا شیطان نے۔ حضرت علامہ رابی فرماتے ہیں جبلن کے معنی الجماعت العظیمہ، ایک بہت بڑی جماعت کو بہکا دیا، یہ مطلب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا۔ تم دیکھ چکے ہو اے بندے اولاد آدم، تم دیکھ چکے ہو کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس نے بہکایا تو ہم نے عذاب نازل کیا، ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بہکایا تو ہم نے غرق کر دیا۔ قوم عاد کو بہکایا تو ہم نے انہیں چیخ کا عذاب دیا۔ قوم لوط کو بہکایا تو ہم نے آسمان سے پتھر برسائے۔ تو تم دیکھ چکے ہو کہ جسے شیطان نے بہکایا ہے ہم نے اس پر عذاب نازل کیا ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بہکاتا ہے، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ کیا تم نے عقل نہیں پکڑی؟ اپنے پہلے والوں گزرے ہوئے لوگوں کے حالات کو دیکھ کے عقل پکڑتے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو یہ حشر کے میدان میں مجرموں کو خطاب ہو رہا ہے، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ تم نے کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیے؟ ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ لو، تم نہیں سدھرے اپنی حرکتوں سے، یہ ہے وہ جہنم۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔ تم کفر اور شرک میں مبتلا رہے، ہم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، جاؤ جہنم۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا ہذہ جہنم، ہذہ جو ہوتا ہے نا، ہذا اس میں اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے۔ اگر میں کہوں ہذا موبائل، یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا موبائل ہے، اس لیے میرے قریب پڑا ہوا ہے یہ۔ اگر یہی موبائل آپ وہاں لے جا کے رکھ دیں تو میں کہوں گا ذالک الموبائل، وہ میرا موبائل ہے، اب اشارہ بدل جائے گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ بڑی پیاری بات آ رہی ہے، یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، جاؤ جہنم میں۔ اب یہاں سنیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے آپ کو سورہ فجر میں بھی بتا دیا تھا، وجیء یومئذ بجہنم کے تحت بتا دیا تھا، لیکن آج موقع ہے اس بات کو دوہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ باب صفت النار و اہلیہا، باب مشکات شریف میں باب باندھا ہے آگ اور آگ والوں کا بیان۔ اس میں یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 5416، حدیث کا نمبر ہے
مشکات شریف کی حدیث ہے، ابن مسعود سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ، جہنم حشر کے میدان میں لائی جائے گی، جہنم حشر کے میدان میں لائی جائے گی 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر حشر کے میدان میں لائیں گے۔ 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر حشر کے میدان میں لائیں گے۔ پھر آقا نے فرمایا یجرونہا، وہ فرشتے 70,000 لگاموں میں سے ایک لگام پر 70,000 فرشتے یجرونہا، اسے کھینچ کر حشر کے میدان میں لا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ جب فرشتے، اب آپ پہلے فرشتوں کی طاقت سمجھ لیں، آپ سمجھ لیں فرشتہ کوئی 10/12 کا فرشتہ ہوگا، ایک فرشتہ سمجھ لیں تاکہ آپ کو 70,000 فرشتے سمجھ میں آئے جو ایک لگام پکڑ کے لا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک فرشتہ، اللہ حکم دے اس فرشتے کو کہ ساری زمین کو پہاڑ سمیت اٹھا لو، تو بلا تکلف ساری زمین کو پہاڑ سمیت اٹھا لے گا۔ اتنا طاقتور فرشتہ ہے ایک فرشتہ جو جہنم کی ایک لگام پر 70,000 لگے ہوئے، اور 70,000 لگامیں ہیں تو کتنے ہزار لاکھوں کروڑوں فرشتے جہنم کو کھینچ کے لا رہے ہیں حشر کے میدان میں۔ اب بات سمجھ میں آئی، فرشتے کی طاقت بھی سمجھ میں آئی۔ اب دیکھیں صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جب جہنم کو کھینچ کر حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو جب جہنم دیکھے گی کافروں کو، مشرکوں کو، جب جہنم دیکھے گی کافروں کو، مشرکوں کو، اور کتنی دور سے دیکھے گی؟ 1,000 سال کی مسافت سے۔ جب اس کا دیکھنا ہوگا تو کافروں مشرکوں کو دیکھ کر سورہ فرقان کی آیت کریمہ سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر جب آقا نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے حشر کے میدان میں جہنم دیکھے گی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہنم بھی دیکھے گی، کیا اس کی بھی آنکھ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ انہیں دیکھے گی دور جگہ سے، جب وہ انہیں دیکھے گی دور جگہ سے، یعنی جہنم کافروں کو، مشرکوں کو، منکروں کو، مجرموں کو دور جگہ سے دیکھے گی تو ہوگا کیا؟ تغیظا وزفیرا، چیخے گی، چنگھاڑ مارے گی۔ اب صاحب جلالین فرماتے ہیں تغیظا، غصے کی حالت میں جس طرح بندے کے تھوک اڑتا ہے نا، جیسے غصے کی حالت میں تھوک نکلتا ہے منہ سے، اس طرح جہنم کی حالت ہوگی کہ اس کا پھول رہا ہوگا اور اس کے منہ سے شرارے ابل رہے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی جب جہنم لائی جائے گی، مشرکوں اور کافروں کو دیکھ کر انتہائی غضبناک ہو جائے گی، غصے میں آ جائے گی۔ تغیظا و زفیرا، زفیرا کے معنی ہے چنگھاڑ مارے گی، چنگھاڑے گی، شور مچائے گی، اور اس قدر ایک لگام پر 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، کھینچ کے لا رہے ہیں، ایسا جوش مارے گی، ایسا چنگھاڑ مارے گی کہ تمام فرشتوں سے بے قابو ہو جائے گی، تمام فرشتوں کی لگامیں توڑ دے گی۔ جب لگامیں توڑ دے گی، فرشتے ادھر ادھر چلے جائیں گے، تو پھر جہنم حشر کے میدان میں کافروں مشرکوں کو لکھاڑ دے گی، اور پھر لکھاڑ کر یہ کہے گی جہنم، جب پھر یہ کہے گی جہنم کافروں سے مشرکوں سے کہے گی، کیا کہے گی کہ تو رزق تو اللہ کا کھاتا تھا اور فرشتے دوسرے کے کرتا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت جب جہنم یہ تہلکہ مچا دے گی حشر کے میدان میں، کوئی نہ روک سکے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں اور آقا علیہ السلام کی طاقت دیکھیں کہ حشر کے میدان میں جب وہ دندناتی پھر رہی ہوگی تو آقا علیہ السلام جہنم کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر آقا علیہ السلام جہنم کا مقابلہ کریں گے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام اپنے نور سے جہنم کا مقابلہ کریں گے اور جہنم کو وہی پہنچا دیں گے جہاں اس کی جگہ تھی۔ یہ رسول اللہ کی طاقت ہے،
کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، ایسی طاقت نظر آئے گی۔ وہ جہنم جو 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہیں اور 70,000 لگاموں پر، ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہیں، کسی سے نہ سنبھلی، مشتعل ہو گئی، غضبناک ہو گئی، تو جس ایک واحد آدمی نے، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور سے اسے دھکیل دیا، اسے وہی پہنچا دیا جہاں اس کی جگہ تھی۔ یہ ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم، اتنی قریب آ جائے گی، آ گئی، کافروں کو لتھاڑ دیا، یہ ہے وہ جہنم، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اب آقا علیہ السلام کی طاقت صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ آقا نے اپنی طاقت کی جھلک دنیا میں بھی دکھائی ہے، آقا نے اپنی طاقت کی جھلک دنیا میں بھی دکھائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آگ کو پھونک مارا۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ آقا نے فرمایا میں نے آگ کو پھونک مارا، اسے بجھا دیا، ورنہ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ تو آقا علیہ السلام کی پھونک کی طاقت یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ لپیٹ میں لینے والی تھی، آقا نے پھونک مار کر اسے بجھا دیا، اس کی لپٹ کو دور کر دیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ جو کافر اپنی نامہ اعمال کو پڑھ کے مکر جائے گا، یہ میرے نامہ اعمال میں سارا غلط سلط بھر دیا ہے، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، کسی اور کا نامہ اعمال مجھ پر لاد دیا ہے، یہ میرا اعمال نہیں ہے، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، میں نے تو زنا کیا ہی نہیں ہے، میں نے شراب پی نہیں ہے، اور یہ نامہ اعمال میں میرا سارا درج ہوا ہوا، یہ میرا نامہ اعمال ہے ہی نہیں۔ جب مکر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کرے گا، اس کا منہ کرے گا بند، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ اب یہ ہاتھ پاؤں کیسے بولیں گے انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا